سے عزت ملے گی. گھر میں سونا ہوگا تو عزت ہوگی, بلائیں نہیں آئیں گی, مصیبتیں نہیں آئیں. سبب کو یقین کے ساتھ چاہے چھوٹا ہو بڑا اختیار کرنا حرام ہے, اور سبب کو چھوڑنا حرام ہے. رسالت کے دائرے میں سبب کو مقید کرنا اور توحید کے تاثر میں سبب کو دل سے نکال دینا, یہ ایمان اور اسلام ہے. اس میں ہماری ساری زندگی آ جاتی ہے. آپ تو کھڑے ہو گئے اس لیے کہ پیشاب کے وقت ضرورت ہو بہت تو بول سکتا ہے, تو پیشاب کے بہانے بیٹھے تھے, وہ قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی, اور الحمدللہ اللہ کا سچا بندہ آپ کی صحبت میں رہ کے مل گیا. دیکھا آپ نے حیثیت کس کو دی اللہ پاک نے؟ اس لیے کہ جس کو حیثیت دیں گے اس پہ یقین آئے گا. مال کے نقشے نہیں ہوں گے, ناکام ہوں گے, یہ یقین بنے گا. پھر جس اسی یقین پہ استعمال ہوگا وہ ہمارے عمل بنیں گے, اور بے پناہ ہلاکت ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں مشاہدے کر کر کے بتائے ہیں ایسے مال والے اور ایسے یقین والوں کے. مالدار کی بات نہیں کرتا, لیکن یاد رکھ دو سے جھوپڑی والا بھی اپنی طاقت پہ یقین رکھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. نہ صلاحیت پہ یقین, نہ قوت پہ یقین, نہ حسن پہ یقین, نہ جمال پہ یقین, صرف یقین اللہ کی ذات پر, صرف یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو. اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر رحم اللہ کو آپ کے صاحبزاد محترم نے پوچھا, جن کا نام حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تھا, کہ ابا جان یہ عراق کے پہاڑوں کے مجاہد ہے, اور یہ رات دن رونا اور یہ محنت, یہ جفا کشی اور مجاہد ہے, کس لیے؟ کہا سکرات کے وقت پوچھا, بیٹے تم رہ جائے دل میں کوئی نہ رہے, تم رہ جائے, نہ جانے تم تو موت کے وقت کس کو دل میں لے کے جائے گا. اور یہاں اللہ کی دعوت تھی. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. جی ہاں, جتنے عالم ہیں اس میں جتنی چیزیں اس کا رب ہے. کیا معنی پرورش اس کو کرتا ہے, جس پیڑ کو چاہتا ہے سوکھا کر دیتا ہے, جس پیڑ کو چاہتا ہے ہرا کر دیتا ہے, جس کھیت کو چاہتا ہے اجاڑ دیتا ہے, جس کھیت کو چاہتا ہے اس کو نشو و نمائی فرماتا ہے, جس بشر کو چاہتا ہے اس کی تندرستی اجاڑ دیتا ہے, اور جس بیمار کو چاہتا ہے اس کو مشتنڈا کر دیتا ہے. نظر آتا ہے اسباب کے نقشوں میں تو نے مسبب کو نہ دیکھا. مصیبت تو یہ ہے تو نے معرفت مسبب کی دلیل, اس لیے سبب کا گرویدہ ہو گیا. اس لیے تم دیکھ لیں کہ دنیا میں کسی قدر تم عقل کو استعمال کرتا ہے, کہ ثانی کی تعریف کرتا ہے کہ فلاں چیز فلاں آدمی نے بنائی, بہت کاریگر معلوم ہوتا ہے, لیکن روزمرہ کی زندگی میں اگر پھل دیکھتا ہے, اگر اور نعمتیں دیکھتا ہے, بیوی کو دیکھتا ہے, بچے کو دیکھتا ہے, تو نے کبھی یہ کہا کہ تو نہیں بنا, اللہ نے بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. جمال بیوی کو دیکھا اور مسکرائے نہیں, اور دل اندر سے مچلنے لگا. شاباش دوست, جمیل کو نہ دیکھا, جمال کو دیکھا, اس لیے کہ تو نے تخلیق کو دیکھا, خالق کو نہ دیکھا, اور یہ تاثر حرام ہے. پھل کو دیکھا, کتنا اچھا پھل ہے, پھول کہے گا کیا بکواس کر رہا ہے, میں بے زبان ہوں, اور نہ تجھے جواب دیتا کہ میں نہیں بنا, میری کیا تعریف کرتا ہوں, میں نہیں بنا, کوئی بنانے والا اور ہے. جس پہ سالہ سال برس پڑے تو میرا رنگ نہیں اڑتا. اللہ اللہ, انار کو تم کھول لے
انار کہے گا ایسے دانے میں کب سجا سکتا ہوں میرے سینے میں، ایسے پھیٹ میں کہاں بٹھا سکتا ہوں، ایسا رنگ میں کہاں چڑھا سکتا ہوں، تجھے کہیں نہ ملا اللہ، میں انار ہی ملا ظالم۔ ہر سبب ہمیں پھٹکار کرتا ہے، مانتے آپ؟ اس لیے سبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نعمت میرا ذکر کرتی ہے، ہر پھل ہر شجر میری تعریف کرتی ہے۔ معذرت انسانی ایسا ہے جو اسباب کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان دشمن اس کو ہی گرانا چاہتا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر ڈیلا ہاتھ میں لو استنجا پاک کرنے کے لیے تو 3 مرتبہ کھنکھال لو تاکہ یہ اللہ کا ذکر بند کر دے اور یہ نیک بندے کے کام آ رہا ہے۔ جی ہاں، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، لیکن کیوں؟ مطلب ہو تو بشر کی تعریف کرتا ہے، غذاؤں کے لطف میں غذا کی تعریف میں چلا جاتا ہے۔ مرغی کی ٹانگیں کھاتے کھاتے مرغیوں کی غذا ثابت کر دے حضور نے غذاؤں کی تعریف کی ہو۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں کھانا اچھا نہ لگے تو کھاؤ نہیں، اس کی برائی بیان نہ کرو۔ کیوں؟ کہ دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والے کی طرف منسوب ہو جائے۔ اور چیزوں کی کہیں تعریف نہیں کی، سبحان اللہ کیا بریانی بنی، اللہ، اس لیے کہ رغبت پیدا ہوگی، رزاق کے بجائے رزق کی رغبت پیدا ہوگی۔ اگر رزاق سے رزق کی اگر رغبت زیادہ ہو جائے کلمے کا مفہوم ٹوٹ جاتا ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے۔ اس لیے معرفت الہیہ اصل ہے، خوب یاد رکھ۔ تو اللہ والے کو اہمیت دے، لیکن اللہ والے سے اللہ کو اہمیت دے۔ کتنی ہی تعظیم تم اللہ والے کی کر، کتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور کر، لیکن اللہ کے لیے نہ کرے تو قبول نہیں ہے۔ صرف حضور کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ پیران پیر رحم اللہ تعالی قدس اللہ سر عزیز اللہ ان کی قبروں میں اور زیادہ نور بھرے تو کتنی بھی تعظیم کرے۔ جی ہاں، ماں باپ کی کتنی خدمت کرے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہ ہو، اللہ کے لیے نہ کرے تو تجھے کچھ کام نہ آئے۔ اس لیے کہ رضا میں مقدم، رحم میں مقدم، کرم میں مقدم، عطا میں مقدم، نوازنے میں مقدم، کہ صفات کل میں مقدم ہے۔ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ولایت بھی اسی نے دی، معزے بھی اس نے دیے۔ کوئی لے کے نہ آیا، سب لینے والے ہی نکلے، ایک ہی دینے والا نکلا۔ رسالت میں حقوق تو بانٹ دیجیے، رسالت میں تو حقوق کو بانٹ دیجیے کہ بچہ اپنی ان اللہ کی ربوبیت سے نہ جانتے ہوئے بھی ماں کی چھاتی کو چوستا ہے۔ دیکھا تو سمجھتا ہے کہ بچہ چوستا ہے، خدا پاک کی قسم بچہ معصوم ہے۔ ابھی 1 گھنٹے کا اس کو کیا پتہ چلے کہ اس کو پستان کہتے ہیں، چھاتی مبارک کہتے ہیں، اور اس میں کوئی سفید چیز بھی ہے، اس کو کیا پتہ چلے؟ اس کو کیا پتہ چلے کہ یہ ماں ہے، کہ پھر کس کی ربوبیت ہے؟ تجھے پتہ نہ چلا کہ اس کی ربوبیت بچے کو کہہ رہی ہے اس کو چوس، ہم نے اس میں رزق رکھا۔ تجھے بچے کے چوسنے میں بھی رب مل جاتا۔ اور ماں کو پوچھ تو محبت کرتی ہے، کہیں چلا کشی کی، کوئی منت کے نہیں، لال کو دیکھا محبت ابھر آئے کہ پھر تیری مامتا میں کون ہے؟ کہ بے وقوف وہی ہے، میں کیا کروں؟ تو ماں کو ڈھونڈتا ہے، رب کو نہیں ڈھونڈتا۔ رسالت میں ماں کو ڈھونڈتا، رسالت میں بچے کو ڈھونڈتا، توحید میں ڈھونڈتا تو ہر سبب میں وہ رب مل جاتے۔ جی ہاں،
ہر سبب میں تجھے مل جاتے ہیں، چاہے پھل کا سبب ہو، شے اور ہو، کشت باست. اور سب سے بڑی تو بات یہ، تو آئینہ دیکھ لے تو تیری ذات کے اندر بھی اس کی ربوبیت مل جاتی. تیری کیا حیثیت؟ تو بے حیثیت. کہ کیسے؟ کہ جب تو چاہے اس وقت نہیں سو سکتا، یہ چاہیں تو سلا دیتے، اور سو کر تو چاہے اس وقت نہیں اٹھ سکتا. اگر روح کو روک لے تو آنکھ کھولے تو قبر میں ہوتا ہے، اور جب چاہے جب اٹھا دیتے ہیں. کیونکہ یہ پیٹ موجود ہے، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے. اے پیٹ، بھوک کے لیے تیار ہو جائے. یہ للکار کے کہے گا، اے بے خبر، میں تیرا نہیں ہوں، نہ تو میرا ہے. تو رب کا ہے، میں بھی رب ہوں. جب آرڈر ہوگا، جب بھوک لگے گی، تیری مجال نہیں تو مجھے کھلا سکے. تو یوں کہہ دے کہ زیادہ کھا کے میدا ہضم کر لے، کہ تیری طاقت نہیں ہے، یہ اوپر کا حکم ہے. زیادہ کھائے تو ہضم کر دے، تھوڑا کھائے تو پیخانہ کر دے. تجھے کہیں اللہ نہیں ملتا. نہیں، کیا زندگی ہے؟ آوارگی ہے، آوارگی ہے، آوارگی. یہ زندگی نہیں. اس سے ہٹ کر دل کو تو غیر کا تاثر دے، یہ تو آوارگی ہے، یہ تو آوارگی ہے. کیا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ صرف نیت ہے. انما الاعمال بالنیت، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عمل کا دار و مدار نیت سے ہے. لیکن تو یوں نیت کر لے تو لکھ پتی بن جاؤں گا حرام سے، وہ تو گناہ ہو گیا، لیکن تو بن نہیں سکتا. اتنا جیو کہ نہیں جی سکتا. تیرا بدن تیرے ہاتھ میں نہیں. جب چاہیں آنکھیں چھین لیتے ہیں. کروڑ پتی ہو تو کیا، جب چاہتے ہارٹ بند کر دیتے. ملک کا صدر ہو چاہے بادشاہ ہو تو بھی کیا. ڈرے رہتے ہیں سب کے سب، معالج تکے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کہ کون سی جگہ ہے جو ہم نہیں ملتے تجھے. مگر تجھے ڈھونڈنا ہی کہاں ہے؟ تجھے ہماری ذات کو ڈھونڈنا ہی کیا ہے؟ اسی طرح علیہ کرم اللہ جو فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اپنی طرف آ تو تجھے اس کی معرفت مل جائے گی. لیکن تو نے بانٹ دیا اپنے ایمان کو. ہر رخ پر کوئی صاحب کو سلام کرتا ہے کہ اس سے کام ہو جائے، ڈرتا ہے. کوئی مالدار کو سلام کرتا ہے کہ وقت پہ کام آ جائے، کہ کارساز اور ہے. جی ہاں، کوئی کہیں سہارا لیتا ہے، کوئی کسی کا تصور لیتا ہے، کوئی کسی سے راحت لینے کی کوشش کرتا ہے. جملہ اللہ فرماتے سارے کیس میرے طرف رجوع ہوتے، ہم جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. کہ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ فیصلہ ادھر سے ہو رہا ہے، کہ بھولا تو بھولا. میں حکمت اور مصلحت اور امر تین طرح حکومت اللہ چلاتے ہیں. امر کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اللہ سے معرفت مانگ، اللہ سے لو لگا، ان کو دل دے. یاد رکھ، انبیاؤں نے مانگا ہے، اللہ نے انبیاؤں سے نہیں مانگا. حضور فرماتے ہیں کہ نمک کی کنکر بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، حدیث کو پوچھئے. اور ایک جوتے کی تسنی مانگنی ہو تو اللہ سے مانگا. فرماتے سارے انبیاؤں نے اس سے مانگا ہے. یہ اتباع ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول. واطیع اللہ مجھ سے مانگو، واطیع الرسول ہے کہ مجھے دیکھو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. آپ کے صدقے سے مانگو، آپ کی وسیلے سے مانگو. لیکن کیا مانگو؟ لاکھوں روپے. ایسا نورانی وسیلہ سبب کے لیے استعمال نہ کرنا، روح اور قلب کے لیے استعمال کر. معرفت اور تقوی اور رضا کے لیے استعمال کر. نبی کا وجود ان چند ٹھیکروں کے لیے استعمال نہ کر، یہ توہین ہے. وہ تو مقدر میں ہے، طے شدہ، وہ مل کر رہے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے. موت کی مثال کیوں دی کہ موت کا ہر شخص قائل ہے، چاہے دہریا ہو، کشے باسل.
کوئی موت کا منکر نہیں